مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا اور ویلکم کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا بھی، ہمارا بھی، ہم سب کا ہی مقدر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا میں کامیاب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان شروع میں انشاءاللہ بطور برکت درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ فی یوم 100 مرۃ قضی اللہ لہ 100 حاجہ 70 منہا لآخرتہ و 30 منہا لدنیا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و 30 منہا لدنیا، جو 100 حاجتیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی پوری فرمائے گا، ان میں سے 70 حاجتیں آخرت کی پوری ہوں گی اور 30 دنیا کی پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آج اس وقت ہمارا پروگرام جو ہے یہ بطور خاص پریشان حالوں، دکھ درد کے ماروں اور در در کے ستائے ہوئے بیماریوں سے اور دیگر آسیب، پریشانیوں، جادو جنات اور دیگر طرح کی جو پریشانیاں، ٹینشنیں، تکلیفیں ہیں، ان میں جو لوگ گھرے ہوئے ہیں بطور خاص، ان کے لیے یہ پروگرام ہم لے کر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے مقدس نام، قرآن کریم کی آیات، ان کے ذریعے سے جو علاج ہیں، جو شریعت نے بتائے ہیں، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک تعداد ہے، یقیناً کوئی بیمار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں شفا یاب ہو جاؤں، کوئی اگر خدا نخواستہ جادو جنات کے معاملات میں پڑ چکا ہے اور بڑا پریشانی کے عالم میں ہے اور جنات نے بسیرا کیا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے معاملات مجھ سے دور ہو جائیں، میں صحیح سلامت ہو جاؤں۔ کسی کے اوپر قرضہ اتنا پڑا ہوا ہے کہ بیچارہ اب سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ میں زندگی کیسے گزاروں، ان قرضوں کو ادا کروں یا اپنی نارمل لائف کو میں کیسے جیوں، گھر بار کے اخراجات کو اٹھاؤں، ان قرضوں کو ادا کروں تو کیا کروں، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو جناب والا کسی کا اور کوئی مسئلہ ہے، اتنے سارے مسائل، اتنی ساری پریشانیاں ہیں، اتنی ساری حاجتیں اور تمنائیں ہیں۔ قربان جائیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا پیارا اور آسان سا وظیفہ ہم امتیوں کو عطا فرما دیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا، انشاءاللہ اس کی 100 حاجتیں اور تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ تو اے میرے بیمار اسلامی بھائیوں، پریشان حال اسلامی بھائیوں، اور جو بھی اس وقت ہمیں جس طرح کی پریشانیوں اور تکلیفوں کے اندر گرفتار لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں، میں آئیے آپ کو دیگر وظائف کی طرف لے جانے سے پہلے اس وظیفے کی نیت کروانا چاہتا ہوں کہ درود پاک کو اپنی زندگی کا ایسا وظیفہ بنا لیجئے کہ آپ اٹھے ہوں، بیٹھے ہوں، چل رہے ہوں، آپ جناب والا کہیں کھڑے ہوئے ہوں، اس وظیفے کو ایک اپنا وظیفہ بنا لیجئے، اپنا معمول بنا لیجئے۔ ایک تسبیح اپنے پاس رکھا کریں، تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو، تسبیح پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے یہ جو تکلیفیں جن کے ساتھ آپ گھرے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے دھیرے 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 کم ہونا شروع ہوگی، اور آپ
فیل کریں گے کہ میں ہلکا پن میرے اندر آ گیا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تو نیت کیجئے، اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر میرے ساتھ پروگرام کے شروع میں آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ کی کچھ وائس بھی ہم شامل کرتے ہیں، اور آپ کی طرف سے آنے والے مسائل اور کچھ استخارے آپ کروانا چاہتے ہیں، ہم لائیو آپ کے سامنے ہی استخارہ بھی کرتے ہیں، اور وظائف جو آپ کو پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کے حوالے سے قرآن کریم کا کوئی وظیفہ یا قرآن کریم کی کچھ آیت کریمہ یا اللہ پاک کا نام احادیث کریمہ کے اندر وارد جو پڑھنے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے، بزرگان دین نے جو ہمیں عطا فرمائے ہیں، وہ چیزیں آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ تو ہمارا نمبر اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا 8286252626۔ اس نمبر کو اپنے پاس سیو کر لیجئے، اور اس نمبر پر آپ چاہیں تو ہمیں جو ہے نا اپنی وائس بھیج دیجئے، جو مسئلہ ہے، کوئی آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں۔ استخارے کے لیے خاص طور پر شروع میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ استخارہ کروانے والے جو اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں، جب بھی استخارہ کروائیں گے تو ایک چیز کا خاص خیال رکھیے کہ استخارے میں ایک تو یہ کہ آپ پورا مسئلہ وضاحت کے ساتھ بیان کیجئے، جو بھی پرابلم ہے، جو پریشانی ہے، تفصیل کے ساتھ آپ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں جس کے ساتھ مسئلہ ہے وہ اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام یہ بھی جو ہے نا ساتھ مینشن کیجئے، ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس کا صرف نام لکھ دیتے ہیں اور کوئی نام نہیں لکھتے ہیں، یا اس کے ساتھ اس کے والد کا نام لکھ دیتے ہیں۔ تو استخارے میں یہ ہے کہ اس بندے کا نام یا اس بندی کا نام اور اس کی جو والدہ ہیں ان کا نام جو ہے ہمیں آپ بھیجا کریں۔ انشاءاللہ ہم ہمارے جو گیسٹ ہیں آج کے ان سے استخارہ بھی کروائیں گے۔ آج میرے ساتھ الحمدللہ پروگرام میں دو ہمارے بڑے ہی پیارے شعبہ روحانی علاج کے ذمہ داران، میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہمارے محترم جناب شعیب بھائی، ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا حضرت، آپ تشریف لائے، آمین، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی میرے دل کی جانب ہمارے بڑے پیارے مولانا ایاز مدنی صاحب بھی ہیں۔ ایاز بھائی کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ انشاءاللہ آپ دونوں سے ہم آج استخارے بھی کروائیں گے، اور وظائف بھی آپ کے ذریعے سے ہم امت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ کوشش، یہ کاوش اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کے مسائل کی جانب، کیا مسائل ہے، کیا پریشانیاں ہیں۔ کچھ کالز ناظرین کی ہمارے پاس ہیں، کچھ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، جی ذرا وہ چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیضان ہے، میں سوراشٹر ویراول گجرات ویراول سے بول رہا ہوں، اور ہماری کھیتی باڑی میں برکت ہو جائے اس کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے کوئی۔ اللہ 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 کریم کرم فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ تھا کہ کافی وقت سے بچے کی امی کو کندھے میں اور گردن میں درد رہتا ہے، کوئی ٹھنڈا کام پانی کا جیسے کپڑے وغیرہ دھو لیتی ہیں یا پھر ٹھنڈک کا کوئی کام کر لیتی ہیں تو ان کو کندھے میں درد رہتا ہے، شاید اس کو سروائیکل پین بولتے ہیں۔ تو آپ سے التجا تھی کہ اس کے متعلق کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، کرم فرمائے جو یہ پریشانی بیان کی ہے۔ عرض کرتے ہیں مزید ایک کال اور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید جیسان علی، عبادت میں دل لگ جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ پاک آسانی فرمائے، ہم سب کا اللہ پاک عبادت میں دل لگائے انشاءاللہ۔ یہ وظائف آپ کو عرض کرتے ہیں، ایک تو کھیتی باڑی کے حوالے سے کچھ اسلامی بھائی نے بتایا کہ اس میں نقصان نہ ہو، اور ایک پھر عبادت میں دل لگ جائے، اور ایک کوئی تکلیف درد کا کچھ بتایا ہے۔ تو ان اسلامی بھائی کو کچھ روحانی علاج اور وظیفہ کا ارشاد فرمائے۔ عبادت میں دل لگنے کے لیے سب سے پہلا یہ کہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو اس کا ورد کرتے رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گناہوں سے نفرت اور عبادت میں دل لگنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ عبادت پہ دل لگنے کے لیے آپ نے ایسا ماحول اختیار کرے، ایسی صحبت اختیار کرے جس کی برکت سے آپ کا عبادت میں دل لگے۔ اس حوالے سے بھی کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل، عبادت میں دل لگنے کے لیے عبادت
ذہن بنانا بہت ضروری ہے کہ بندہ اپنا ذہن بھی بنائے کہ عبادت اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو فقط یہ نہیں کہ مجھے عبادت میں دل لگ جائے، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ کچھ رکاوٹیں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں ہمارے ارد گرد میں کہ جو عبادت سے ہمارے دل کو ہٹانے والی ہوتی ہیں، تو وظیفہ بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کیا ایسی چیز ہے۔ ایک مثال ہے، آپ جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر اب شور اتنا زیادہ ہے، کوئی گاڑیاں وہاں پر چل رہی ہیں یا دیگر کچھ اس طرح کے شور آ رہے ہیں جس کی وجہ سے عبادت میں دل لگانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں لگ پا رہا ہے۔ تو آپ جب بھی اگر گھر میں نوافل پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت آپ کرنا چاہتے ہیں یا دیگر کوئی ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک کا، تو اب یہ کہ آپ جگہ کا انتخاب ایسا کریں کہ جہاں پر دل لگے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں تلاوت قرآن کریم کرنے کے لیے، گھر میں بچے آ رہے ہیں تو وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں آپ، تو یہ کہ جہاں پر آپ بیٹھ رہے ہیں نا وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ وہ جگہ کیسی ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے، کن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دل آپ کا لگ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ کھیتی باڑی کے حوالے سے انہوں نے فرمائے تھے کہ برکت کے حوالے سے جی تو کرنا یہ ہے آپ نے کہ ایک سادے کاغذ کو لے لیجئے، اس پر یا حلیم یا حلیم یا حلیم ایسی پین سے لکھیں جس پر پانی ڈالنے سے مٹ جائے۔ یہ لکھنے کے بعد میں اب یہ پانی جو بچے گا، دھلا ہوا پانی جو ہوگا کاغذ کا، یہ پانی کو اپنے کھیتی میں چھڑک دے، انشاءاللہ عز و جل اس سے جو کھیتی سے جو فصل آ رہی ہے اس میں برکت بھی ہوگی، اور مزید یہ کہ انشاءاللہ عز و جل کھیتی نقصان سے حفاظت میں رہے گی انشاءاللہ ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے یوٹیوب پر بھی ناظرین کی ایک تعداد ہے الحمدللہ اس وقت جو ہمارے ساتھ جوائن ہے اور ہمیں دیکھ رہی ہیں، کچھ وہ بھی ہم سے استخارہ اور دیگر چیزیں کروانا چاہتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک اسلامی بہن نے کہا ہے کہ مجھے حفاظت حمل کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ قریشی محمود بھائی ہیں، ایاز مدنی سے عرض ہے بخار کا روحانی علاج ارشاد فرما دیں انشاءاللہ الرحمن۔ یہ بھی عرض کرتے ہیں۔ شاہد اتاری ہیں، کہتے ہیں کہ دینی کام جب کرنے جائیں تو ہمیں سکسیز ہو، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ یہ بھی یعنی ایک بات ہے، واہ زبردست، ایک آپ کا دینی کام کا جذبہ ہے کہ آپ کسی کو نیکی کی دعوت دینے جائیں اور سامنے والا آپ کی دعوت کو قبول کرے، اس کے لیے روحانی علاج، کیا بات ہے۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ کچھ ان کے حوالے سنتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ جی حفاظت حمل، اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ کسی رکابی یا کاغذ پر لکھ کر دھو کر استعمال کرے، انشاءاللہ عز و جل حمل کی حفاظت ہوگی۔ اچھا، اس میں آپ نے زیر زبر لگانے کی حاجت نہیں ہے، صرف آپ نے اتنا حصہ لکھنا ہے لا الہ الا اللہ، آپ نے لکھ لیجئے، اور ایسے پین سے لکھنا ہے جس پہ پانی ڈالتے ساتھ یہ گل جائے، مٹ جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کو استعمال کریں، آپ کے حمل کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ بخار کے حوالے سے کچھ جی، جن کو بخار رہتا ہوں ان کو چاہیے کہ وہ بکثرت بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ بسم اللہ الکبیر کی کثرت کرنا ہے ماشاءاللہ۔ جی، تو جنہوں نے سوال کیا ہے اس وظیفے کو اپنائیں، اور ساتھ ہی جو اسلامی بھائی جن کو بھی یہ پریشانی ہے، پرابلم ہے، جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، کئی ناظرین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو استخارے کے لیے تو نہیں، ایسے ہی وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمارا پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، یا گھر میں کسی کو پرابلم اس طرح کی ہے، اللہ پاک کا نام ہے، برکت والے نام ہیں، قرآن کریم کے وظیفے ہیں، اللہ پاک کے ناموں کی برکتیں یقیناً ان سے ظاہر ہوتی ہیں، تو کریں گے تو ثواب ہی ملے گا اور انشاءاللہ برکتیں ہی نصیب ہوں گی، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ جی مزید کچھ؟ جی، ایک سوال یہ بھی آیا ہوا تھا جی کہ عمران بھائی نے سوال کیے تھے کہ ان کے گھر والی بچوں کی امی یہ کام کرتے تو بدن وغیرہ یا پیر وغیرہ میں درد ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے کرنا یہ عمل ہے کہ آپ نے سیدھا ہاتھ جہاں پہ جس حصے میں درد دے رہا ہے اس حصے میں اپنے سیدھا ہاتھ کو رکھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجید و احاذر، 7 مرتبہ پڑھے اور پھر اس کے بعد میں دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جہاں پر بھی درد آپ نے دم کیے تھے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ہمارے ایک اور اسلام بھائی یوٹیوب کے ذریعے سوال کیے تھے کہ میں نیکی کی دعوت دیتا ہوں، اس میں مجھے کامیابی مل جائے،
اور نیکی کی دعوت میری جہاں تک جا سکے. تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہ حاجت والی دعا پڑھتے رہے یا یہ پڑھتے رہے, قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کا ورد کرتے رہے, انشاء اللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ بھی ذہن بنائیں کہ کبھی ایسا اگر ذہن میں آتا ہو نا کہ میں کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں اور دینی کام کے لیے جاتا ہوں, قریب نہیں آ رہا ہے, اس میں مایوس بالکل نہ ہو. صحیح, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھے کہ انبیاء کرام جو تشریف لائے ان کا یہ دینی کام ہے, وہ بھی ان کی بعثت بھی دنیا میں جو تشریف لائے وہ اسی کام کے لیے آئے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتے تھے, ہدایت کی طرف بلاتے تھے, اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے. پریشانیاں ان کو بھی آتی تھی, وہ بھی پریشانیوں میں گرفتار ہوتے تھے, لوگ ان کو گالیاں دیا کرتے تھے, ان کو شہید کرنے تک کی لوگوں نے کوشش کی, اور بعض اولیاء کرام کو شہید کیا گیا, بعض انبیاء کرام کو ان کی امتوں نے جو ہے شہید کیا. تو یہ تو بڑا مقدس کام ہے, اس راہ میں آپ نکلے ہیں, ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ وظیفے بھی آپ کرتے رہیں, اور اگر پریشانی آتی ہے, تکلیفیں آتی ہیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ, صبر و شکر کے ساتھ ان تمام پریشانیوں کو برداشت کریں. انشاءاللہ الرحمن اس کا بہترین اجر آپ کو اللہ رب العزت کی جناب سے ملے گا. مزید کچھ کالز جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں, ہمارے ناظرین ہم سے مزید کیا پوچھنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الواحد ہے, میں سوراشٹر سے بول رہا ہوں, میں حفظ کر رہا ہوں. میرا FGN چینل پر سوال ہے, کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل بتائے. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حفظ مکمل کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے, اور کامیابی اس میں کس طرح ملے اس کے لیے آپ کو لگن کے ساتھ, جی جان کے ساتھ کوشش بھی کرنی ہے. اور وظیفہ بھی الحمدللہ اس کے علماء نے بیان کیے ہیں اپنے ذہانت کو بڑھانے کے لیے, اپنے دماغ کو تیز کرنے کے لیے. یعنی علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ اس میں ہم کیا کیا پڑھ سکتے ہیں, یہاں تک کہ غذاؤں کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ ہمیں غذا کیا کھانی ہے, کیا چیز لینا ہے, اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس کا روحانی علاج کیا ہو سکتا ہے عرض کرتے ہیں. مزید اور کالز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹی ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے, جزاک اللہ. بیٹی ہونے کا, واہ کیا بات ہے بھائی, ماشاءاللہ. لوگ بیٹے ہونے کا وظیفہ بھی پوچھتے ہیں, اور بیٹی بھی, سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. بیٹی ہونے کا وظیفہ, جی انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتے ہیں. مزید اور دیجیے گا کچھ. السلام علیکم, میرا نام محمد ایان ہے. FGN چینل پہ میرا سوال ہے کہ میرے بال نہیں ودرے, اس کا کچھ روحانی علاج بتائیے. بال نہیں اگ رہے, اچھا, اللہ پاک کرم فرمائے, اور جو آپ کی شکایت ہے اللہ پاک دور فرمائے. جی کیا فرمائیں گے آپ, کچھ روحانی علاج. ہمارے عبد الواحد بھائی نے سوال کیے کہ یہ حفظ کر رہے ہیں, ان کو کامیابی مل جائے. عبد الواحد بھائی سے عرض ہے کہ آپ نے کلمہ طیبہ کا صرف اتنا حصہ, لا الہ الا اللہ 564 مرتبہ 564 ٹائم پڑھنا ہے. اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کے اللہ کے حضور حاضر ہو کر دعا کرے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے حفظ کرنے میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. سبحان اللہ. لیکن یاد رکھیں جتنی زیادہ کوشش کرو گے کامیابی اتنی زیادہ ملے گی انشاءاللہ. ضرور اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے, اور دل لگا کر آپ پڑھیں, انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. اور جو ٹائم ٹیبل ہے مدرسے کا وہ بھی خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کہ کس وقت استاد محترم کے پاس جانا ہے, کتنا سونا ہے, یہ سب چیزیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں. صحیح. وظیفہ بھی کرے, بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ بس میں مجھے ایک وظیفہ مل جائے, کوئی چیز پڑھ لوں, کوئی مجھ پر دم کر دے اور میں صبح اٹھوں تو حافظ قرآن بن جاؤں. ایسا نہیں ہوتا ہے. یقیناً اس کا بھی عمل دخل ہے, روحانی علاج کا بھی ایک اپنا اثر ہے, لیکن ساتھ ساتھ بندے کو کوشش بھی کرنی ہوتی ہے. وہ اب یہ دیکھے کہ اس کی کوشش میں کہیں ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ حفظ میں صحیح انداز سے کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے,
کتنا سونا ہے، کتنا جاگنا ہے، کھانے کا وقت بھی آپ فکس رکھیں، مدرسے میں جانے کا وقت، بعض اوقات یہ ہوتا ہے شعیب بھائی کہ اب مدرسے میں جا رہے ہیں تو 2 دن چھٹی کر لی، 5 دن جا رہے ہیں، 3 دن چھٹی کر لی، اب گھر میں شادی ہے، شادی 1-2 دن میں مکمل ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے لیے 15 دن کی چھٹی لے کر چلے گا. اب ظاہر ہے وہ جو آپ نے حفظ کیا 10 پارے آپ حفظ کر چکے ہیں، اب 15 دن تک آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں، گھر بار میں شادی میں آپ لگ گئے، تو ظاہر ہے وہ بھولنے کا سلسلہ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ذہن سے نکل جاتا ہے. تو چھٹیاں کم سے کم ہو، سونے کا وقت آپ کا کیا ہے، پھر گھر میں جا رہے ہیں تو گھر میں جانے کے بعد بھی آپ کے پڑھنے کا سلسلہ رہے. یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ وظیفہ بھی کریں گے انشاءاللہ تو برکت نصیب ہوں گی انشاءاللہ. بالکل درست. ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ بیٹی پیدا ہو، ماشاءاللہ اچھی خواہش ہے، اللہ پاک ان کی خواہش کو پوری بھی فرمائے، ہم دعا بھی کرتے ہیں. اس کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ 5 فرض نمازوں کے بعد ان کو ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو ان کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وظیفے کے شروع اور آخر میں یعنی اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے. اللہ کی رحمت سے یہ امید بھی رکھنی ہے، اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ان کو بیٹی پیدا ہوگی انشاءاللہ. اور اس وظیفے کو ان کو تا حصول مراد کرنا ہے انشاءاللہ. نہیں جب تک بیٹی نہ ہو جائے، جب تک وہ حمل نہ ہو جائے تب تک وہ کرتے رہیں انشاءاللہ الرحمن. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ خواہش پوری فرمائے. اللہ پاک آپ کو پھول سی پیاری سی کلی چھوٹی سی بچی اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائے. کچھ ایان بھائی نے سوال کیے تھے بال نہیں اگ پا رہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ نے کرنا ایان بھائی یہ ہے کہ آپ نے وضو کرنے کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار پڑھ کر سرسوں کے تیل یا ناریل کے تیل پر دم کر دیجئے. اچھا یہ یاد رکھیے گا جب بھی آپ سورت شروع کرو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل پڑھ لیجئے. ہر سورت شروع کرنے سے پہلے آپ نے اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے اور یہ تیل پہ دم کر کے اس کو استعمال کرے. وقتاً فوقتاً یہ کہ اس کے اندر کم ہو جائے تیل تو آپ ملاتے رہے. یہ عمل کرے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے بال اگنا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. اچھا اس میں علی بھائی یہ بھی ایک عرض کرتا چلوں کہ ہم تیل جو ہے نا تیل لگاتے نہیں ہیں، تیل کو اس طریقے سے کرتے کہ صرف ہمارے بال چمک جائے، بلکہ تیل لگانے کا طریقہ یہ ہو کہ تیل جو ہے نا پوری جڑوں تک کے بالوں کے پہنچ جائے. صحیح. تاکہ جڑ تک پہنچے تب جا کر کے وہ اپنا کام بھی کریں. صحیح. ہوتا نہیں ماما بس یہ کہ لے کر کے فوراً مسل دیتے ہیں، ہلکا ہلکا سا وہ بال خالی چمکنے لگ گئے تو پھر ہو گیا مکمل ہمارا. اللہ اکبر. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے تیل اچھے انداز میں لگائے، بلکہ آپ نے جو پڑا ہوا تیل ہوگا اس کو اس طریقے سے لگائے کہ کم سے کم کچھ دیر تک آپ سر کی مالش کریں. صحیح. پھر دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کو فائدہ ملتا ہے. انشاءاللہ. اللہ پاک نصیب فرمائے اور یہ تمام وظائف اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مزید کچھ سوالات ہیں ذرا وہ چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کینسر کے بارے میں کچھ وظیفہ بتا دیجیے اور اس کے بارے میں کوئی مدنی علاج ہو وہ بتا دیجیے. جی وعلیکم السلام. بالکل عرض کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. مزید کالز دیجیے گا ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسوڑے وغیرہ میں اگر کوئی درد وغیرہ رہتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے اور کوئی وظیفہ ہو تو اسے بھی عطا فرما دیجیے. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک کرم فرمائے. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مذکر رضا ہے. میں بہار کے شہر موہنیا سے عرض کر رہا ہوں. میرا شبہ روحانی علاج سلسلے میں سوال یہ ہے کہ میری بہن کا طبیعت ہمیشہ اکثر خراب رہتی ہے. ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے کے بعد بھی سب معاملہ نارمل ہی رہتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ شبہ روحانی علاج میں استخارہ کر دے کہ کیا معاملات ہے. میری بہن کا نام شبنم بنت ثقیلہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ کی بہن کو شفا عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے. جو پریشانی ہے اور آپ نے جس طرح بتایا کہ کئی مرتبہ علاج بھی کروا چکے ہیں، ڈاکٹرز کو دکھا چکے لیکن بیماری پکڑ میں نہیں آ رہی ہے. انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی سے. تب تک روحانی علاج ایک اسلامی بھائی نے کہا ہے کہ کینسر کے حوالے سے کچھ اگر آپ کو ارشاد فرما دیں. کینسر سب سے پہلے کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے. آمین. اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے درود ابراہیم
ہم دوسرے جو وظائف دیتے ہیں جی ہاں اس میں ہم درود شریف پڑھنے کا ذہن دیتے کہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، لیکن یہاں پہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں. جی نماز میں جو پڑھی جاتی ہے، آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ سورہ مریم، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیے. اب پڑھنے کے بعد میں آپ نے پانی میں دم کر کے رکھ لیجئے. اب اس کو پورا دن، صبح میں اپنی عمل کرے، پورا دن رات میں سونے تک یہ استعمال کرتے رہے. صحیح. اسی طریقے سے آپ نے روزانہ یہ عمل کرتے رہے. یہ عمل آپ نے 40 دن تک کے کرنا ہے. آپ نے روزانہ یہ عمل شروع سے کرنا ہے کہ درود ابراہیم 11 مرتبہ، 1 مرتبہ سورہ مریم، پھر درود ابراہیم 11 مرتبہ، پانی میں دم کر کے رکھ لے اور اس کو پورا دن پلائے، استعمال کرے. اس طریقے سے آپ نے 40 دن تک کرے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کینسر کا مرض جو ہے اس میں کافی افاقہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. کینسر یقیناً لوگ چاہتے ہیں کہ نہ ہو. انشاءاللہ آپ دعا کیجیے گا، دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب پاک میں، اور آپ یہ وظیفہ بھی کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ دور ہوگا. ایک اسلامی نے کہا تھا کہ مسوڑوں میں کچھ درد وغیرہ رہتا ہے، اس کے لیے کچھ آپ ارشاد فرمائیں. اس کے لیے کرنا یہ آپ نے یا اللہ 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے کاغذ پر لکھ لیجئے یا لکھوا لیجئے. اب اس کو اپنے پلاسٹک کوٹنگ کے ذریعے لپیٹ کے پلاسٹک کوٹنگ کروا لیجئے. اب جہاں پہ آپ کو درد ہے مسوڑے وغیرہ پر، اب آپ وہاں پہ رکھ لیجئے. اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے مسوڑے کا درد دور ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ایک استخارے کے لیے ایاز بھائی ایک اسلامی میں نے کہا تھا اپنی بہن کے لیے، تو کیا فرمائیں گے استخارے میں؟ شبنم بنت شکیلہ انہوں نے نام بتایا تھا. یہ کہتے ہیں کہ طبیعت خراب رہتی ہے بہن کی، ان کا استخارہ کر لیا گیا. استخارہ میں کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. فی الحال بیماری کی طرف اشارہ بتا رہا ہے. اچھا، باقی حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پر ضرور جائیے، تعویذات لیجئے، اور اللہ نے چاہا تو تعویذات کی برکت سے انشاءاللہ الکریم بیماری پریشانی دور ہو جائے گی. مزید ایک روحانی علاج بھی آپ کو پیش کرتا ہوں. وہ روحانی علاج یہ ہے کہ یا مہیمنو 29 مرتبہ اس کو پڑھتے رہے. اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے بیماری پریشانی درد رنج و علم یہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے آپ کی بہن کو اور برکت نصیب فرمائے. جی اور بھی کچھ ہم ناظرین کی فرمائشوں کو شامل کریں گے. کچھ یوٹیوب والوں کو بھی ہم وقت دیتے ہیں انشاءاللہ. یوٹیوب پر بھی ہمارے ناظرین امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک اسلامی بھائی ہیں استخارے کے لیے کہہ رہے ہیں ایاز بھائی، السلام علیکم، میرا نام محمد امن شمیم جہان، شاید یہ والد صاحب ہیں، ان کی والدہ ہیں شمیم جہان. کہتے ہیں میں اسٹیل فرنیچر کا کام کرتا ہوں. میں اپنا کارخانہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن رکاوٹیں آ جاتی ہیں. میرا استخارہ بھی کر دو اور وظیفہ بھی بتا دیجیے. جی انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، رزق روزگار میں برکت دیں، بے شمار ترقی عطا فرمائے. ہماری بہن کچھ وظیفہ بتا دیجیے. چلیں یہ کچھ وظیفہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. خیر اللہ پاک آسانی فرمائے. کچھ مزید کال شامل کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین کیا وظیفہ طلب کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں. جی ذرا چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالوں کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جی بال جھڑنے کا شاید کوئی بتا رہا ہوں. بال کا یہی کہ شاید بال جھڑتے ہو، بال جھڑتے ہوں گے یا کچھ اس سے انشاءاللہ. جی عرض کرتے ہیں مزید ایک کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مثانے یا گردے وغیرہ میں پتھری ہو تو اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے، اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی عطا فرما دیجیے. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو جو پتھری کی بیماری ہے اپنے کرم سے رب کریم عز و جل شفا عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، افاقہ عطا فرمائے. جی استخارہ بھی انشاءاللہ کریں گے ایاز بھائی. اس سے پہلے آئیے کچھ ہم روحانی علاج کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی وہی ہم نے بال کے حوالے سے عرض کر دیے تھے کہ آپ نے سرسوں کا تیل، ناریل کے تیل پر آپ نے سورۃ اللیل 41 مرتبہ پڑھ کر کے دم کرنا ہے، اس کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اگر آپ یہ پیچھے چلے جائے گے تھوڑا سی تو آپ کو مل جائے گی. آپ اس کو سن لیجئے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بال جھڑنا یا بال سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. پتھری کے حوالے سے جی پتھری کے لیے آپ نے کرنا یہ اول آخر ایک بار درود پاک اور 7 مرتبہ سورہ علم نشرح آپ نے یہ پڑھنا ہے. جب بھی آپ
صورت شروع کرو گے تو شروع میں آپ نے بسم اللہ شریف ملا لینا ہے، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جہاں پر بھی آپ کی پتری ہو وہاں پہ دم کر دیجئے، اور ہو سکے تو پانی میں بھی دم کر کے استعمال کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پتری چاہے کیسی بھی ہو وہ نکل جائے گی، دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی پتری ہی کا مرض ہے، اللہ پاک اس میں شفا عطا فرمائے، آسانی فرمائے۔ استخارے کے لیے جو اسلام بھائی نے میسج کیا تھا، آئیے سنتے ہیں کہ استخارے میں کیا ہے۔ جی عز بھائی، انہوں نے سوال کیا تھا، امن نام بتایا تھا اور امی کا نام شمیم جہان۔ انہوں نے کہا تھا کہ کارخانہ کھولنے میں یا اس میں برکت میں جو ہے نا وہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، جی اللہ تعالیٰ ان کی کاروباری مسائل کو حل فرمائے، ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا امن بھائی، آپ کے استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش پریشانی کا اشارہ بتا رہا ہے، کوئی جادو بندش کی ہے، کرایہ وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں آ رہا۔ یہ بات یاد رہے کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ ضرور دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر جائیے، روحانی علاج کروائیے، یعنی تعویذات حاصل کیجیے اور دیے ہوئے تعویذات کے مطابق عمل کیجیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے کاروباری مسائل یہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ان کے لیے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے، آپ نے عصر کی نماز کے بعد میں عصر سے لے کے مغرب تک کے آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم اس کو مسلسل پڑھتے رہے، انشاءاللہ عز و جل کاروبار سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ پڑھنا ہے آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اس کو ورد کرتے رہے انشاءاللہ، عصر سے لے کے مغرب تک کہ آپ نے یہ پڑھتے رہنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی کچھ مزید ہمارے پاس ہے فرمائش ہے، اس کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ مجھے استخارہ کروانا ہے، میری بہن کے لیے نام سائیکہ ہے، غالباً سائیکہ ہی نام ہے یا کچھ اور ہے، بہت ڈاکٹر کو دکھایا، کوئی بیماری نہیں بتا رہے ہیں، رات میں نیند سانس رک جاتی ہیں، موت کے قریب پہنچ جاتی، بیماری سے اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ لیکن نام انہوں نے امی کا نام نہیں بتایا نا، تو امی کا نام آپ پلیز کمنٹ کیجئے، امی کا نام ضرور بتائیے جب بھی استخارہ کریں۔ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ استخارہ کروانے کے لیے جو مریضہ ہے یا مریض ہیں ان کی والدہ کا نام ساتھ میں آپ بتائیں، انشاءاللہ اگر آپ بتاتے ہیں تو ہم استخارہ کرواتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں برائے مہربانی میری یہ کمنٹ شامل کیجئے کہ میری بہن آپ ہی کو ایک بیٹا ہے، وہ 3 سال کا ہے لیکن وہ بولتا نہیں ہے، بس پاپا بولتا ہے، بہن کے لیے ضرور بتائیے۔ شاید یہ بچے کے لیے کروانا چاہ رہے ہیں، کچھ بچہ کچھ بولے تو کیا فرمائیں گے ان کے حوالے سے آپ؟ اور 3 سال کا بچہ، 2.5-3 سال کا بچہ ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو لیٹ بولنا شروع کرتے ہیں، لیکن بچہ پاپا پاپا بول رہا ہے، تو یہ اس بات کی یعنی گھبرانے کی حاجت نہیں ہے۔ میں جو سمجھ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بچہ تھوڑا سا اور سمجھ آئے گی، تھوڑا سا اور بڑا ہوگا تو بولنا شروع کر دے گا، کیونکہ پاپا بولتا ہے اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ وہ بول سکتا ہے، اور بڑا ہوگا تو انشاءاللہ وہ بولنا شروع کرے گا۔ تب تک وظیفہ لیں گے، اس سے پہلے آئیے مزید ناظرین کی کچھ فرمائشیں، کچھ ان کے جو کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی ذرا چلائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بھانجا ہے احسان، 6 سال کا ہے، اس کو پیلیا ہو گیا ہے، تو اس کے لیے روحانی علاج بتائے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو شفا عطا فرمائے۔ مزید ذرا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ایاز اتاری، میری والدہ کا نام ملکہ بیگم، میرے والد صاحب کا نام محمد افتخار ہے۔ میں پونچھ سے عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ کرنی تھی کہ میرے جو ہے کچھ سر میں درد رہتا ہے، تو استخارہ بھی کروائیے اور روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے آپ کو، اور سر کے درد کا جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آسانی اللہ پاک عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ ہمارے عیاض بھائی استخارہ بھی کریں گے آپ کے لیے۔ اور حسان ایک بچے کا نام بتایا تھا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے لیے کچھ بتائے، پیلیا کا ہے معاملہ کچھ، جی روحانی علاج۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے سورہ بینہ، یہ آپ نے سورۃ البینہ ایک کاغذ پر لکھ لیجئے۔ اچھا، اس میں آپ نے زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف مکمل آیت شروع سے لے کے آخر تک کے لکھ لیجئے۔ لکھنے کے بعد میں جس کو بھی پیلیا کا معاملہ ہو ان کے گلے میں پہنا دیجئے،
انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پلیا دور ہوتا نظر آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کر لیجئے، یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو 300 بار اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کے 21 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس پانی کو استعمال کریں، اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی پلیا دور ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، اور آپ کے بچے کو، چھوٹے سے بچے کے لیے جو فرمایا گیا تو چھوٹے بچوں کو عام طور پر پیلیا ہو جاتا ہے صحیح، آج کل یہ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیلیا کی شکایت ہوتی ہی ہے، تو احتیاطیں بھی کرنا ہے، جو احتیاط ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ کیا کیا احتیاطیں ہو سکتی ہیں، اب بچے کو پیلیا ہو گیا کیا کھلانا ہے کیا نہیں کھلانا ہے، گھر میں کس انداز سے رکھنا ہے، ڈاکٹر بھی کچھ احتیاط آپ کو بتائے گا، اس کو بھی آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو بھی آپ کریں، اللہ نے چاہا تو یہ آپ کو جو پریشانی ہے بچے کو انشاءاللہ دور ہوگی۔ استخارے کے لیے اسلام بھائی نے کہا تھا، ایاز بھائی کیا کہیں گے؟ جی، ایاز بن ملکہ بیگم انہوں نے کہا تھا کہ سر میں درد رہتا ہے، آپ کا استخارہ کر لیا گیا؟ استخارہ میں کوئی ایسا کیا کرایا، جادو بندش وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں بتا رہا ہے، فی الحال بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی والی، عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ دو روحانی علاج آپ کو پیش کروں گا سر درد کا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سورہ ناس، سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جس کو سر میں درد ہو اس کے سر پہ دم کر دینا ہے، اور جس کے سر پہ آپ دم کر رہے ہیں اس سے پوچھنا ہے کہ ابھی درد باقی ہے، اگر درد باقی ہو تو دوسری مرتبہ پھر سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے، پھر ان کو پوچھنا ہے کہ درد باقی ہے، پھر تیسری مرتبہ اس طریقے سے دم کر کے پھر پوچھنا ہے کہ درد باقی ہے، اللہ نے چاہا تو تیسری بار میں یہ درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ مزید ایک وظیفہ اور ہے کہ اسی طریقے سے سر درد میں بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، کہ ایک آدھے سر کا درد ہوتا ہے، ایک پورے سر کا درد ہوتا ہے، تو یہ دونوں کے لیے اسپیشلی جنہوں نے میسج کیا ہے، کال کیا ہے، ان کے لیے اور بالعموم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد، ان کو چاہیے کہ نماز عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کی برکت سے، دم کرنے کی برکت سے اللہ نے چاہا تو سر کے درد چاہے آدھا ہو چاہے پورا ہو یہ چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ وہ جو ایک اسلامی بھائی نے بتایا تھا، ایک اسلامی بہن کا بتایا تھا کہ بہن کے حوالے سے جو امی کا نام نہیں لکھا تھا، تو انہوں نے ابھی کمنٹ کیا ہے، امی کا نام جو ہے مہناز بتایا ہے اور بہن کا نام سائقہ، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پریشان رہتی ہیں، سانس رک جاتی ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے، اکثر خواب میں سانپ دکھتا ہے، ہمیشہ بیمار رہتی ہے، یعنی کہ اس طرح بیماری، پریشانی، تکلیفیں ہیں اور سانس کا مسئلہ ہے، یہ اکثر رہتا ہے، تو ان کے لیے آپ کچھ استخارہ فرما دیجیے انشاءاللہ، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں ناظرین کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ دور کا نظر نہیں آتا ہے، اور جیسے پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں تو کوئی زیادہ باریک لکھا ہو تو نظر نہیں آتا، جلدی صاف صاف دکھتا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کوئی اگر وظیفہ ہو تو وہ بتا دیجئے، اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید ایک اور دیجیے گا کال میں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، یا کوئی سامنے والا اگر بات کرے تو اس کی بات بہت جلد بری لگ جاتی ہے، تو ایسا کوئی عملی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ جس سے غصہ جلد شانت ہو جائے اور صبر کرنے کی عادت بن جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، غصے پر قابو عطا فرمائے۔ آپ یہ غور کیجئے کہ اس کی جگہ میں اگر ہوتا اور وہ مجھ پر غصہ کرتا تو مجھے کیسا لگتا۔ تو یہ بھی ہے، اپنا انداز بھی ہم بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے انسان کو کہ کہیں کا غصہ کہیں اور نکال رہے ہوتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ تھوڑی سی میرے مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی، میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، کوئی کام ہو گیا تو فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بندے کے اندر برداشت ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو اس کے لیے آپ بار بار، یعنی کہ اس کے لیے آپ کوشش کریں،
یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے کہ میرے اندر غصہ بہت ہے. بعض اوقات لوگوں نے اپنا ذہن ہی بنا لیا ہوتا ہے کہ میرے اندر غصہ بہت ہے اور نہیں جا سکتا ہے. جا سکتا ہے، کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ رویہ بدلا جا سکتا ہے، عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اپنے مزاج کو، اپنے انداز کو آپ نرم کرنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات آپ پڑھیں، نبی پاک کی نرمی کو آپ پڑھیں. پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 63 سال اگر آپ دیکھیں گے نا، اس پوری زندگی کے اندر آپ دیکھیں نبی پاک نے غصہ کتنا کیا، بہت کم، اور کیا بھی ہے وہ اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف کوئی بات کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف کوئی جو ہے نا وہ کچھ کام کیا گیا، اللہ پاک کی گستاخی کی گئی ہے، اس طرح کوئی مسئلہ ہوا، کوئی بات ہوئی، کوئی واقعہ ہوا، تو نبی پاک نے غصے کا اظہار فرمایا، وہ بھی اللہ کے لیے. نبی پاک کو آپ صحابہ کرام کا تو یہ کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا مسکراتا ہوا دیکھا. کوئی اگر نبی پاک کو گالیاں تک دیتا، نبی پاک برداشت فرماتے اور اس کے خلاف بددعا نہیں فرماتے. یہ بھی واقعات ہمیں احادیث سے ملتے ہیں. تو جس نبی کی ہم امت ہیں، ہمیں یہ انداز اپنانا چاہیے کہ غصہ نہ ہو. اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہونا چاہیے، غصہ اگر ہے بھی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. اپنی ذات کے لیے بندے کو غصہ کوشش کرنا چاہیے کہ نہ ہو. خیر انشاءاللہ روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. تو ایک اسلامی نے تو حضرت کہا کہ زیادہ دور کا دکھائی نہیں دیتا، ان کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ اور ایک نے کہا کہ غصہ جلدی آتا ہے. جی، اس کے لیے یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد میں 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اپنے شہادت کی انگلیوں پر، یعنی دونوں شہادت والی جو انگلیاں ہوتی ہے اس پہ دم کر دیجئے. دم کرنے کے بعد میں اپنے آنکھوں پہ رکھ لیجئے. یہ عمل آپ نے ہر نماز کے بعد کریے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آنکھوں کی جملہ پریشانی یا جو بیماری ہے دور ہو جائے گی انشاءاللہ. پہلا یہ عمل. دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے، وہ بھی ہر نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، یا نورو یا نورو یا نورو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اور 5 انگلیوں کے جو پھورے ہوتے ہیں، یعنی پیٹ جو ہوتا ہے جو بھی، اب آپ نے اس پہ جو ہے نا لے کر کے پھونک مار دے اور اس کو اپنے آنکھوں پہ رکھ لے. اس طریقے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے آنکھوں کی جو روشنی کم ہوئی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک کرم فرمائے. غصہ بہت جلدی آتا ہے شعیب بھائی، کیا کہیں گے آپ؟ اس کا روحانی علاج وظیفہ کچھ بتائیں. اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے، اب جس کو غصہ آتا ہے اس کو کرنا یہ چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ورد کرتے رہے. یہ ایک پہلی چیز ہوئی. دوسری چیز یہ کرنا ہے آپ نے کہ اب آپ کو کسی سے گفتگو کے دوران، عموماً ہوتا یہی ہے کہ گفتگو کے دوران ہی غصہ آتا ہے، یا پھر کسی سے بات کر رہے ہو یا پھر کسی سے کلام جو بھی ہے، اب اس وقت غصہ آ رہا ہے تو اب آپ نے ان سے گفتگو کرنا بند کر دیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں. اچھا، کھڑے کھڑے غصہ آ رہا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھے بیٹھے غصہ آ رہا ہے تو سو جائے. یہ طریقہ بھی اپنا سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے ایک وظیفہ یہ کرنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1 مرتبہ پڑھے، پانی میں دم کر کے پی لے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی عطا فرمائے. استخارہ بھی کیا گیا تھا ایاز بھائی، وہ ایک اسلامی بہن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے سائقہ بنت مہناز ان کے متعلق یہ سوال کیا تھا کہ رات میں نیند نہیں آتی، یہ سانس چلتی ہے، ان کا استخارہ کر لیا گیا. استخارہ میں کوئی جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہے. فی الحال نظر بد لگنے کی طرف اشارہ آ رہا ہے، باقی حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، ساری بیماری پریشانی دور فرمائے. دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر جا کر، گھر کے کوئی مرد اسلامی بھائی تعویذات کے بستے پر جائے، مسئلہ بتا کر تعویذات لیجیے. اللہ پاک نے چاہا تو تعویذات کی برکت سے انشاءاللہ الکریم یہ بیماری پریشانی نظر بد دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ. نظر بد کے حوالے سے کوئی اگر ان کو علاج بھی آپ روحانی علاج ارشاد فرما دیں. جیسے کہ انہوں نے بتائے تھے کہ ان کو برے خواب آتے ہیں، دشمن کے معاملات، سانپ نظر آنا، یہ چیزیں معاملات. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات میں سونے سے قبل جب آپ بستر پہ بیٹھ جائے، اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے دعا کے انداز میں، اور 1 مرتبہ پہلا اپنے درود پڑھ لے، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورہ اخلاص پڑھ لے، پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورہ فلق پڑھ لے، پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورہ ناس پڑھ لے. ابھی اٹھائے ہوئے ہاتھوں پر آپ نے پھونک مارے. اب یہ پھونک مارنے کا جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں تک آپ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں. اس طریقے سے یہ ایک بار آپ نے عمل کیا. اسی انداز میں آپ نے دوبارہ یہی عمل کرنا ہے.
اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں, پھر آپ نے درود پاک پڑھ لے. درود پاک پڑھنے کی اب حاجت نہیں, آپ اپنے شروع میں پڑھ لیے تھے. اب آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورہ اخلاص, بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورہ فلق, بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورہ ناس پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے ہاتھ جہاں تک کہ آپ پھیر سکتے پھیر لیں. سیم یہی انداز میں آپ نے تیسری مرتبہ کر لیں. اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حصار میں آ جاؤ گے, اور حصار میں آنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو برے خیالات, برے خواب اور مزید جو پریشانی, دشمنی معاملات جو بھی ہے, انشاءاللہ عز و جل یہ سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک آسانی فرمائے, آمین. یوٹیوب کے ذریعے سے بھی کچھ مزید ہمارے پاس ہیں, استخارہ بھی کروانا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کا کہنا ہے میری بہن کے لیے استخارہ کروا دیجئے. بہن کا نام شائستہ بانو اور والدہ کا نام مہناز خاتون ہے. شادی نہیں ہو رہی, ایج بھی نکلتی جا رہی ہے, بہت رشتے آتے ہیں, کہیں بھی نہیں ہو رہے, سب کچھ پسند ہونے کے بعد بھی ٹوٹ جاتا ہے. رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور شادی نہیں لگ پا رہی ہے. 27 سال تقریباً ان کی ایج ہو چکی ہے, جن کے استخارہ کروانا چاہتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. اور اللہ پاک جو یہ مسئلہ ہے, یقیناً زندگی کا ایک ایسا موڑ ہوتا ہے ہر ایک کی زندگی میں کہ جب عورت یا لڑکا جوان ہوتا ہے تو ایک یقیناً شادی کی عمر ہوتی ہے, اور اگر جیسے جیسے عمر نکلتی جائے تو ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ یہ عمر نکلتی جا رہی ہے. میں ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہن کے لیے اچھے انتظامات فرمائے رشتے کے. تو ان کے لیے استخارہ بھی آپ فرمائیے گا, اور میں چاہوں گا کہ ان کے وظیفہ بھی کوئی اگر بتا دیں کہ اب رشتہ اگر آئے تو باقی رہے, یہ کچھ وظیفہ بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. مزید کچھ کالز دیجیے ذرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھائی میں دل لگنے کا کوئی ورد یا وظیفہ عطا فرما دیجیے. جی ہاں, پڑھائی میں دل لگنے کا کوئی ورد اور وظیفہ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے 5 نمازوں کے بعد میں, ایسا یہ ہے کہ 5 ٹائم پڑھنا ہوتا ہے یہ, لیکن بہتر یہ ہے کہ 5 نماز لے لیں آپ. ٹھیک ہے. 5 نمازوں کے بعد میں آپ نے 101 بار یا اللہ یا رحمانو, یا اللہ یا رحمانو 101 بار 5 نمازوں کے بعد آپ یہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد میں اب آپ نے دعا کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جناب, تو یہ کرتے رہیے. جن کو دل نہیں لگتا ہے دل لگانے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ. اور موبائل میں دل لگتا ہے نہیں لگتا ہے یہ آپ سے پوچھوں گا, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کمنٹ نہیں کرنا ہے ابھی کہ لگتا ہے نہیں لگتا ہے. سب کو پتہ ہے جب موبائل میں ہاتھ آتا ہے تو دل موبائل پر ہاتھ لگتا ہے, اور جب ہاتھ میں موبائل آتا ہے تو دل ایسا لگتا ہے کہ بھی چھوڑنے کا من نہیں کرتا ہے. جتنا دل موبائل میں لگاتے ہیں اتنا ہی اگر پڑھائی میں لگا لیں گے تو بہت آگے پہنچ جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب. تو کھیلنا کودنا بند کیجئے. چھوٹے بچے جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں اگر اسکول جاتے ہیں مدرسے جاتے ہیں تو پڑھائی میں دل لگائیے, موبائل میں دل مت لگائیے. موبائل یوز نہ کریں چھوٹے بچے, ٹھیک ہے؟ موبائل کا استعمال کسی اور کام کے لیے ہے, چھوٹے بچوں کے لیے پڑھائی کرنا ہے. پڑھائی میں دل لگائیے, پڑھیں گے انشاءاللہ بہت آگے بڑھیں گے, اللہ آپ کو کامیاب فرمائے. تو یہ وظیفہ بھی کریں انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. جی ایاز بھائی استخارے کے لیے جو آیا تھا میسج. شائستہ بنت مہناز, انہوں نے کہا تھا کہ رشتہ نہیں ہو رہا ہے, شادی کے معاملات ہے. استخارہ کر لیا گیا. ان کا استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش پریشانی کی طرف اشارہ آ رہا ہے, کوئی جادو بندش وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رہے کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے, مددگار پیدا فرمائے. 2 روحانی علاج انشاءاللہ الکریم آپ کو پیش کروں گا. نمبر 1 یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی اگر رشتے نہ ہوتے ہو تو ان کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ والتین والزیتون 30ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے. اس سورہ مبارکہ کو 60 مرتبہ پڑھنا ہے, اور اس کو 40 دن کے اس کو روزانہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ نے چاہا تو 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو رشتہ بہترین رشتہ ہو جائے گا. مزید ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ شادی نہ ہوتی ہو تو ان کو چاہیے کہ یا حیو یا قیوم 143 ٹائمز
کسی سادے پیپر پر لکھ کر یا لکھوا کر تعویذ بنوا کر بازو میں باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بازو میں باندھے، یہ گلے میں پہن لیں، اللہ نے چاہا تو اس کی شادی جلد ہو جائے گی اور ساتھ ہی گھر بھی اچھا چلے گا سبحان اللہ۔ اللہ پاک نصیب فرمائے تو یہ اورات پر بھی عمل کرنا ہے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب پاک میں دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں، انشاءاللہ یہ جو ہے شادی کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت سارے ماشاءاللہ آپ کے وظائف اور اورات کو ہم نے شامل کیے، اور امید ہے کہ آپ کو اپنے مسائل کا حل بھی ملا ہوگا، چونکہ پروگرام کا وقت ہمارا یقیناً ایک محدود ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کم وقت میں ہم بہت سارے وظائف اور آپ کے جو ہیں وہ شامل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اسلامی بھائی کا ایک میسج آیا تو ان کو شامل کر لیتے ہیں آخر میں۔ میرا سوال ہے کہ درد سر کا روحانی علاج بتا دیجیے، آخر میں اس کو شامل کرتے ہیں شعیب بھائی، پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ نے پہلے کہ ہم نے بتا دیے درد سر کا 2 روحانی علاج الحمدللہ بتایا گیا ہے، اب پیچھے جائے گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں یہ آپ سے عرض کروں، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر پہ پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل درد سر میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ان وظائف کو کریں، ساتھ ساتھ ایک اہم وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور اگر آپ کریں گے تو مجھے امید ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ آپ انشاءاللہ آپ کے جتنے مسئلے ہیں نا، قرض داری کا مسئلہ ہے، بیماری ہے اور پریشانی ہے، گھریلو معاملات ہیں، شادی کے معاملات ہیں، دیگر جادو جنات ہیں، بہت سارے معاملات کا ایک بہترین وظیفہ، یہ جو وظائف آپ نے کرنے ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وظیفہ، اتنا شاندار وظیفہ ہے، وہ ہر کوئی کر سکتا ہے، ہاں، اور ہر ایک کو کرنا ضروری ہے، وہ وظیفہ ایسا ہے، وہ ہے نماز۔ جی ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ سارے وظائف سے بڑھ کر وظیفہ نماز ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے یہاں ہے شعیب بھائی، ایاز بھائی، کہ ہم جناب بہت سارے وظیفے کی طرف تو بڑھتے ہیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، یہ سب کروا لیں، لیکن جو اہم ہے ان سب سے، جو ضروری ہے، وہ نماز، جو فرض ہے، اس کے کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ دیگر جو وظائف ہیں، دیگر جو کچھ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس کو پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام ہے، برکت اس سے ملتی ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں پڑھیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم گنہگار بھی ہوں گے اور برکت نہیں ہوگی۔ خیر و برکت چاہتے ہیں تو آپ نماز کی طرف آئیے، بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آئیے، اب نماز کی طرف آئیے۔ تو نماز ایک اہم ترین وظیفہ ہے، اور یہ فرض وظیفہ ہے، باقی وظیفے سنت ہو سکتے ہیں، یا کوئی جناب ایسے ہی مستحب کے درجے تک ہو سکتا ہے، یا کوئی نہ کوئی درجہ اس کا ہو سکتا ہے، لیکن فرض نہیں ہے وہ، دیگر جو وظیفے یہاں سے بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں آخر میں آپ کے لیے، یہ ساری بیماریوں کا الحمدللہ ایک آسان حل بھی ہے، اور یہ فرض ہے، تو نیت کریں، نمازیں پڑھیں انشاءاللہ باجماعت، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، دعائیں بھی کریں، نمازوں کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے کام بگڑتے کام انشاءاللہ سنورتے نظر آئیں گے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، کرم فرمائے، تمام بیماروں کو، پریشان حالوں کو، تنگ دستوں کو، غم کے ماروں کو، قرض داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تنگیاں دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما